اول ضلع سے میں گزر رہا تھا 3 بجے بھور میں، غیر مسلم نوجوان ینگ بلد دوڑ لگا رہا تھا، ایکسرسائز کر رہا تھا، جمپ کر رہا تھا، ہائی جمپ کر رہا تھا، منکی پریکٹس کر رہا تھا، رستہ باندھ کر کے بندر کی طرح ایسے جمپ، ہائی جمپ، دوڑ۔ کیوں؟ فوج میں بحالی کے لیے۔ ہمارا غیر مسلم نوجوان فوج میں بحالی کے لیے 2 بجے رات سے ایکسرسائز کرتا ہے، لیکن کسی مسلم آبادی میں آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو بتائیے گا۔ یہ آپ کے سامنے یہ کون ہے؟ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یہ چلتا پھرتا رننگ میں رہنے والا یہ قرآن ہے۔ بڑے قرآن کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی فیضانی شریف پڑھنا ان اشعار کے ساتھ حضرت کا استقبال۔ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ حضرات گرامی، حضرت یہ جو نوجوان کھڑے ہیں، اگر ان لوگوں کو بیٹھا سکتے ہو تو میں آپ کو صاحب کرامت سمجھوں گا۔ آ جائیے، آپ اگر بیٹھا لیجئے گا تو سمجھیں گے آپ صاحب کرامت ہیں۔ نوجوانوں آ جاؤ، آ جاؤ، یہاں کرسیاں خالی ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے میں آیا ہوں۔ ذرا ماحول کو پرسکون بنائیے۔ آگے کی کرسیاں جو خالی ہو گئی یہ سوالیہ نشان ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجئے۔ 11:15 ہوا ہے، انشاءاللہ 11:45 تک تاریخ بدلنے سے پہلے جو تاریخ ہے جلسے کی 2 تاریخ ہے نا، انشاءاللہ 2 ہی تاریخ کو جلسہ ختم ہو جائے گا، 3 تاریخ نہیں ہونے والی، ورنہ عام طور پہ لوگ وقت لیتے ہیں 2 تاریخ کا اور تقریر کرواتے ہیں اگلی تاریخ میں، گیم کھیلتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ بہرکیف حضرات، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ پچھلے انبیاء کرام کو بھی اللہ نے معجزہ عطا کیا،
نبی آخر الزما کو بھی اللہ نے معجزہ عطا کیا، لیکن نبی آخر الزما کا معجزہ دو طرح کا تھا۔ ایک وہ معجزہ جو ان کے زمانے میں پیش آیا، گزر گیا، اور ایک وہ معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ مجھے کہہ لینے دیجئے، قیامت کی صبح تک جتنے حفاظ تیار ہوں گے وہ سب نبی کا معجزہ ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ چاند پہ اشارہ کیا، چاند ٹکڑا ہو گیا، ویسے ہی یہ بھی معجزہ ہے، ویسے یہ بھی معجزہ ہے۔ تھوڑے سے کھانے میں 3000 آدمی بھر پیٹ کھا لیے، معجزہ ہے نا، یہ بھی معجزہ ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا نا، معجزہ تھا، یہ بھی معجزہ ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 7 معجزہ، 7 معجزہ۔ گویا آپ کے مدرسے سے نبی کا معجزہ تیار ہوتا ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ ایک حافظ بنانے میں کتنا لاگت ہے بتائیے تو؟ ایک حافظ بنانے میں کتنا؟ 1000 روپیہ مہینہ۔ مولوی لوگ 2 مہینہ چھٹی کو مائنس سے کر دیتے ہیں، 10 مہینہ کا لیتے ہیں، اور متوسط ذہن کا طالب علم 3 سال میں حافظ ہو جاتا ہے۔ تو اس حساب سے 30,000 روپے میں ایک حافظ بن کے تیار۔ ایک انجینئر بنانے میں کتنا خرچہ ہے؟ کئی لاکھ، 6 لاکھ۔ ڈاکٹر بنانے میں کروڑ سے اوپر، کئی کروڑ سے، کئی کروڑ بول رہے ہیں، کئی کروڑ۔ ایک ڈاکٹر بنانے میں، MBBS ڈاکٹر بنانے میں کئی کروڑ، انجینئر بنانے میں 5 لاکھ، ایک پیتھولوجسٹ بنانے میں وہ بھی کئی لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے۔ مجھے بتایا جائے، ایک حافظ بنانے میں، ایک پلمبر کا مستری بنانے کے لیے 50,000 سے اوپر کا خرچہ ہے۔ ارے نٹ بالٹو کسنے والا، باتھ روم میں پائپ لائن بیٹھانے والا، واٹر سپلائی کے لیے گندے گندے نالے میں پائپ بیٹھانے والا، اس کو بنانے میں بھی 50,000 کا خرچہ آ رہا ہے۔ میرے دوستوں، مجھے بتاؤ، حافظ قرآن بنانے میں اتنا کم خرچ کیوں؟ کیوں؟ لاجک سمجھ لیجئے۔ جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے، توجہ مدرسہ والے، جو چیز جتنی ضروری ہے قدرت نے اس کو سستا کر دیا ہے۔ جو چیز جتنی ضروری ہے اس میں لاگت کم سے کم آئے گا۔ جینے کے لیے ایئر سپلائی ضروری ہے، سانس لینے کے لیے۔ ابھی کورونا کال میں 2 گھنٹہ سلنڈر لگایا، آکسیجن 2 لاکھ کا بل بنا کے دے دیا۔ زمین بیچ کر کے بل ادا کیا لوگوں نے، صرف آکسیجن۔ جب سے ہم پیدا ہوئے 50 سال سے اللہ کے آکسیجن میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ نے کبھی بل بنا کے بھیجا؟ نہیں۔ جینے کے لیے پانی چاہیے، جل ہی جیون ہے، کہتے ہیں نا، جل ہی جیون ہے، پانی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے زمین کے چپے چپے میں واٹر سپلائی کا پائپ لائن بچھا دیا۔ زمین کھودو نکال لو، تھوڑی سی زمین کھودو پانی نکال لو۔ دیکھیے پانی ضروری ہے تو اللہ نے جگہ جگہ پائپ لائن بچھا دیا پانی کے لیے۔ بجلی سپلائی، بجلی سپلائی، سورج کی روشنی سے، سورج سے ہم دن میں اجالا حاصل کرتے ہیں، چاند سے ہم رات میں اجالا حاصل کرتے ہیں، بجلی حاصل کرتے ہیں، سولر لائٹ جلاتے ہیں۔ اللہ نے کبھی بجلی بل بھیجا؟ بہار سرکار نے تو 125 یونٹ فری کیا، لیکن اللہ نے تو لاکھوں کروڑوں یونٹ فری کر دیا۔
بولیے تو آج تک بجلی بل آیا نہیں؟ کیوں؟ جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے قدرت نے اس کو آسان اور سستا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ روئے زمین پر سب سے آسان سستی چیز علم دین، علم قرآن، علم حدیث۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ مدرسہ ہے پیرم کدا نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تمام مذاہب والوں کو، لاؤ اپنے دھارمک پستک کا حافظ لے آؤ، اپنے دھارمک پستک کا حافظ لے آؤ۔ ریگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید، یہ چاروں وید ملا کر کے کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے قرآن کے 10 پارے کے برابر ہوگا، زیادہ سے زیادہ۔ یہ چاروں وید ملا کر قرآن کے 10 پارے کے برابر۔ لائیے نا، چاروں وید کا حافظ لے آؤ۔ جب چاروں وید ملا کے ہمارے 10 پارہ کے برابر، تو ایک وید کتنا کے برابر؟ 3 پارہ کے برابر۔ 3 پارہ کے برابر لے آؤ نا ایک وید کا حافظ جو ہمارے 2.5 پارہ کے برابر ہے۔ ہم تم کو 2.5 پارہ نہیں، 10 پارہ نہیں، ہم 30 پارہ کا حافظ پیش کریں گے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، یہ بچہ 11 مہینے میں حافظ ہوا ہے۔ یہ نبی کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ بس یوں سمجھو کہ اللہ کے نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند ٹکڑا ہوا، ایسے ہی یہ 11 مہینے میں تیار ہونے والا حافظ قرآن ہے۔ او لوگو، آپ نے اس مدرسہ میں جو پیسہ دیا، آنکھ مل کے دیکھو، آنکھ پھاڑ کے دیکھو کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگا کہ نہیں لگا۔ دیکھ لیجئے، آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگا کہ نہیں لگا۔ یہ مدرسہ والا بھی عجیب صاحب کرامت ہے بھائی۔ جانتے ہیں، جیسا مٹیریل ویسا پروجیکٹ، جیسا مٹیریل ویسے ہی نہ سامان تیار ہوگا جی۔ کاجو بادام کشمش اخروٹ منقع سے اگر کوئی حلوہ بنا دے تو یہ کوئی کمال ہے؟ ارے کاجو بادام کشمش اخروٹ منقع گھی مکھن وغیرہ ملا کے کوئی مزیدار حلوہ بنا دیا، یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ مٹیریل اچھا ہے تو اچھا ہی نہ بنے گا۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی گوبر، کیچڑ، ناخن، ناک کا نیٹا، منہ کا تھوک، گوبر، کیچڑ، ناک کا نیٹا، ناخن، یہ سب ملا کر کے اب مزیدار حلوہ بنا دے، یہ کمال ہے کہ نہیں؟ اب اپنا حساب کیجئے کہ آپ نے مدرسہ میں دیا کیا ہے؟ کیا دیا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہبروں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آپ نے مدرسے کو کیا دیا؟ آپ نے مدرسے کو اپنی گاڑی کمائی نہیں دیا، پسینے کی کمائی نہیں دیا۔ بیٹا ہر مہینے دبئی سے پیسہ بھیجتا رہا، اس میں سے ہر مہینہ 500 روپیہ نہیں دیا۔ کیا دیا؟ مال کا میل کچیل دیا۔ کیا دیا؟ مال کا میل کچیل، زکوٰۃ۔ اور جب رمضان میں لیٹ سے پہنچے مولانا، تو اے مولانا آپ تو دیر کر دیے، زکوٰۃ کی رقم ختم ہو گئی۔ کیا بولتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم ختم ہو گئی، یعنی ہم چھٹا ہوا مال ہی دیں گے۔
गाढ़ी कमाई हाथ में लकवा मार दिया है। मेरे अंदाज की तलखी को माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा तलख बोल गया। अब माफ नहीं भी कीजिएगा तो हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मत कीजिए माफ। वैसे मैं तीसरी बार आ चुका हूं, कारी राशिद साहब ने फरका दिया हमको। हाँ बताइए क्या बोलते हैं, ज़कात का पैसा खत्म हो गया, देर कर दिए, बट गया, यानी हम सिर्फ छटा हुआ माल मैल कुचैल देंगे, गाढ़ी कमाई नहीं देंगे। ओ मेरे भाइयों, आपके मैल कुचैल से, ज़कात के पैसे से प्रोडक्ट कितना प्यारा तैयार किया, बोलिएगा। अगर आप A1 का प्योर माल देते तो हम भी जुनैद बगदादी बना के देते। हाँ, अगर आप गाढ़ी कमाई लाके दे दो, हर महीने सैलरी में से 500 रुपया जमा करो मदरसे में, मैं एक नहीं कई 11 महीने का हाफिज बना के दे दूंगा। लाओ गाढ़ा पैसा, प्योर पैसा लाओ, जैसा तेरा गुड़ वैसा मेरा फातिहा। आप दीजिएगा मैल कुचैल और आपको बना के देंगे जुनैद बगदादी। हैं? जितना गुड़ दीजिएगा उतना ना मीठा होगा जी। मैं एक शिकायत करूं, इजाजत है? सिगरेटी साहब बुरा नहीं ना मानिएगा, अब बुरा मान के क्या कर लीजिएगा। ये 7 हुफाज़े किराम को माशाअल्लाह इनाम बरस रहा। मैं तो अंदर से गदगद हो रहा हूं। बैग है, रुपया का हार है, फूल का भी हार है, पगड़ी है, कपड़ा होगा, बैग में क्या क्या सब होगा। हमको बोलने दीजिए। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। इन 7 हुफाज़े किराम के लिए तोहफा है, गिफ्ट है, रुपया का हार है, इनाम है। अभी एक साहब ये लिफाफा भी देके गए हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा है। अच्छा मैसेज है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये 7 हुफाज ये डाउनलोड किए गए हैं, डाउनलोड किए गए हैं कि किसी की मेहनत लगी है। ये मौलवी फजर के पहले उठा, ठंडे पानी से वजू किया, अभी जाड़े के मौसम में फजर से पहले ये मौलवी सबक सुनना शुरू कर दिया। क्या कर साहब, फजर के पहले सुना है कि नहीं? फजर से पहले सबक। गलत बोलूं तो कान पकड़ के उठा दीजिए, आइंदा मत बोलाइएगा। ये कोई डाउनलोड नहीं हुआ है, किसी की मेहनत लगी है, किसी ने अपनी नींद कुर्बान की है। मेरे भाइयों, इन असातिज़ा के लिए भी तोहफा होना चाहिए था कि नहीं? नहीं होना चाहिए? तो कौन करेगा, कौन करेगा? टुकुर टुकुर मुंह ताके रहे आप लोग हैं। क्या सदर सेक्रेटरी करेगा तो सदर सेक्रेटरी कुछ आसमान से ला देगा कि आप ही लोगों से लेगा? हैं? आप ही लोगों के जेब से। आप लोग नियत कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके नियत कर लीजिए, मेरी तकरीर खत्म होने से पहले पहले। खैरियत इसी में है कि मैं इंशाअल्लाह, कितने साल है, तीनों उस्ताद को जो तोहफे तहफ़्फ़ुज़ मिले, तलबा को, हुफ़ाज़ को, वो तोहफे असातिज़ा को भी मिलेगा। अगर ये लोग ना दें तो सेक्रेटरी साहब नियत कर लीजिए। एकदम बेगूसराय में तो स्टेजे पर सेक्रेटरी साहब ने
سارے اساتذہ کو 3,000 روپیہ دیا، اعلان کر دیا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا حضرت، نہیں تو اتنا کیا تو یہ کیوں نہیں کرتے۔ اسٹیجے پر انہوں نے اعلان کر دیا سارے اساتذہ کو 3,000 روپیہ۔ جی الحمدللہ۔ دیکھیے آپ لوگ کہتے ہیں مولوی صرف لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا ہے۔ مولوی جب دینے پہ آ جائے گا نا تو تباہ ہو جائیے گا، پریشان ہو جائیے گا۔ آپ لوگ بھی ہمت کریں۔ جی یہ اساتذہ معمولی تنخواہ پر خدمت کرتے ہیں۔ میں گیا تھا مظفر پور ضلع میں تقریر کرنے، ایک نوجوان مولوی صاحب ملے، السلام علیکم حضرت۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، پہچان رہے ہیں کیا؟ ارے حضرت آپ کو کون نہیں پہچانے گا؟ اچھا حضرت آپ پچھلے سال آئے تھے میرے یہاں جلسہ میں مظفر پور میں؟ ہاں ہاں۔ کیا وہ جو آپ بولے تھے کہ حفاظ کرام کے گارجین کو چاہیے، ان کے والدین کو چاہیے، ان کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اپنے بچے کے استاذ سے گرم گرم مصافحہ کریں۔ گرم گرم مصافحہ پوچھتے ہیں، کبھی کروے نہیں کیے ہیں۔ قاری راشد صاحب کی طرف سے تینوں اساتذہ کے لیے 500 روپے انعام ہے خدمت کا۔ یہ جلسہ کے انتظام میں یہ اساتذہ 1 مہینے سے محنت کر رہے ہیں، 1 مہینے سے کھٹتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی مدرسہ چلاتے ہیں، محنت اتنی کرنی پڑتی ہے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد سب کو پیمنٹ کیا جائے گا، ٹینٹ والے کو، چکن والے کو، پھلاں والے کو، لیکن یہ مولوی بیچارہ جیسا تھا ویسے رہے گا۔ یہ تو ایک دم دلت مہا دلت سے بھی چوپٹ ہو گیا، کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک بار دستار بندی ہو رہی تھی گیا میں نے کہا استاد کہاں ہے بچے؟ میں جہاں جاتا ہوں نا دستار بندی میں کہتا ہوں کہ یہ حفاظ کے اساتذہ کہاں ہے؟ بلائیے، ان کا ہاتھ لگنا ضروری ہے، ہمارا ہاتھ لگے نہ لگے، اصل تو اوریجنل ہاتھ ان کا ہے۔ کھر کہے سو ہل بہے سو کھر کھائے، بکری کھائے اچار ہے۔ محنت کیا کو ہم پگڑی باندھ دیں گے، ہم سرخرو ہو گئے، بڑے علامت الدہر ہو گئے۔ اصل تو وہ ہے جنہوں نے سال بھر محنت کی ہے۔ تو کہا کون ہے؟ حفاظ کے اساتذہ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہاں کرسی پہ کنارے بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، ایک دم سیما ریکھا سے باہر۔ میں نے کہا اساتذہ کو اسٹیج پر بلا کر ان کا مان سمان ہونا چاہیے۔ جی اس کو رکھیے اساتذہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں میں گھوم گھوم کر تنے تنہا بول رہا ہوں، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال، یو پی میں 4 صوبے میں دے دیجیے، 4 صوبے میں گھوم گھوم کر میں عوام سے شکایت کر رہا ہوں، مدارس کے انتظامیہ سے شکایت کر رہا ہوں کہ جب جب دستار بندی کا جلسہ ہو تب تب اساتذہ کو بھی انعام ملنا چاہیے، اسٹیج سے اساتذہ کا بھی اکرام ہونا چاہیے۔ ارے کچھ نہیں تو کم سے کم ابھی جو صاحب ان سب کو لفافہ دیے ہیں نا، ایسے ہی اساتذہ کے نام سے بھی دینے کی نیت کرنا چاہیے۔ بہرکیف میرے بھائیوں، حضرت کے مشورہ سے میں اپنی جانب سے 1100 روپیہ تینوں اساتذہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں مولوی کیا نام ہے؟ دیکھیے حافظ شمیم صاحب نائب صدر نے 1100 روپے دینے کا اعلان کیا۔ جی ابھی دربھنگہ ضلع میں ایک گاؤں ہے موٹگاہ، سنے ہیں موٹگاہ؟ یہ سمستی پور ضلع ختم ہوتا ہے اور موٹگاہ شروع ہوتا ہے، دربھنگہ بارڈر ہی پہ ہے۔ وہاں ہمیشہ لوگ ہم کو بلاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ لاک ڈاؤن میں بہت سارے طلبہ مدارس کے برباد تھے، گاؤں آ گئے تھے، پڑھائی برباد۔ محلے کے امام صاحب، مسجد کے امام صاحب، یہ کیا ہے بھائی؟ مائک والے کا پیسہ کاٹ لیجیے گا۔ یہ جاؤ میں دیکھیے، یہ کھلے گا کب نا؟
جام ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. کیا نام ہوا آپ کا؟ جناب مشتاق صاحب نے تینوں استاذ کے لیے 500 روپے انعام دیا ہے، تحفے کے طور پہ پیش کیا ہے. اللہ بہت بہت قبول فرمائے. جمع کر لیا. یہ راشد بھائی نے 300 روپیہ دیا ہے. اللہ قبول فرمائے. لوگ بہت چندہ کیے ہیں مدرسہ کے لیے، تعمیر کے لیے. صاحب کی طرف سے 1,000 روپیہ. حافظ افضال صاحب کی طرف سے 1,000 روپیہ اساتذہ کو انعام. واہ. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے. ہٹیے جلدی ہٹیے، سامنے سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. میرے بھائیو سنو، ابھی مٹگاہ کی بات ہے. کئی سال پہلے لاک ڈاؤن کے مار کھائے ہوئے طلبہ گاؤں میں برباد ہو رہے تھے. محلے کے امام صاحب، مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ اے بچہ لوگ، گاؤں بھر کے بچہ کو، حفظ کے بچہ کو مسجد میں جمع کیا. امام صاحب حافظ تھے، انہوں نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا. یہ دیکھیے حافظ شمیم صاحب، ساتوں بچوں کو 100 روپے انعام دیا. حافظ شمیم صاحب ہے. اچھا، مشتاق صاحب نے 100 روپیہ سارے بچوں کو یہاں پر رکھیے. تو مٹگاہ میں لاک ڈاؤن کے مار کھائے ہوئے بچے برباد ہو رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. مسجد کے امام صاحب حافظ تھے، انہوں نے سارے بچے کو اکٹھا کیا مسجد میں. کہا میں پڑھاؤں گا، تم لوگ مسجد میں آؤ. مدرسہ بند ہے نا، مدرسہ بند ہے نا، مولوی جہاں رہے گا وہ جگہ ہی مدرسہ ہے. آؤ. مولوی کھیت میں ہے تو کھیت مدرسہ، مولوی تالاب میں ہے تالاب مدرسہ، مولوی مارکیٹ میں ہے مارکیٹ مدرسہ. کیوں؟ اللہ کے نبی بدر گئے وہ مدرسہ بن گیا، احد گئے مدرسہ بن گیا، طائف مدرسہ بن گیا، معراج میں گئے مدرسہ بن گیا، تبوک میں گئے مدرسہ بن گیا، حنین میں گئے مدرسہ بن گیا، خیبر میں گئے مدرسہ بن گیا، مکہ فتح کرنے گئے وہ مدرسہ بن گیا، عرش پہ گئے عرش مدرسہ بن گیا. نبی جدھر جدھر گئے مدرسہ ادھر ادھر گیا. چلتا پھرتا مدرسہ. مدرسہ صرف مہیش پٹی میں نہیں. تو امام صاحب نے کہا اے بھائی، ہال بہیش و کھار کھائے بکری کھائے اچار، پردھان منتری بننا ہے کہا. ہاں، اسی لیے پروسیس سے گزر رہے ہیں. یہی پروسیس ہے بھائی. سنیے، تو امام صاحب سارے بچوں کو بلا کے اب مسجد میں پڑھانا شروع کر دیے. انہی لڑکوں میں سے 4 حافظ تیار ہو گئے. مدرسہ سب تو تالا بند ہو گیا تھا. محلے کے امام نے انہی بچوں کو جو گھر آ گیا تھا 4 کو حافظ بنا دیا. گاؤں والے نے کہا کہ ہم لوگ دستار بندی کا جلسہ کریں گے. ہمیشہ باہر سے ہمارا بیٹا پگڑی لے کے آتا تھا، آج گاؤں والے مل کے پگڑی باندھیں گے. جلسہ ہوا بڑی شاندار. اس جلسے میں غلطی یہ ہو گئی کہ ہم کو بلا لیا تھا، ہم کو بلا لیا تھا اس جلسہ میں. وہی ہوا جو ابھی ہوا، وہی ہوا. چھوڑ دیجیے نا بعد میں پی لیں گے. وہی ہوا جو ابھی ہوا. روپیہ کا 4 ہار لایا گیا، ہمارے ہاتھ میں دیا گیا کہ حضرت آپ اپنے ہاتھوں سے 4 حافظ کو پہنا دیجیے. میں نے کہا 5واں ہار کہاں ہے؟ 5واں ہار کہاں ہے؟ حضرت 4 حافظ ہے، 4 حافظ ہے. ہم کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں، ہم کو رتونی نہیں ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں 4 حافظ ہے. اب پھر بھی ہم 5واں ہار مانگ رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہے. 5واں ہار کہاں ہے؟ جب تک 5واں ہار نہیں آئے گا میں 4 حافظ کو نہیں پہناؤں گا. جائیے آپ اپنے سے پہنائیے. محمد اکرام صاحب، اچھا اس بچے کے، واہ ماشاء اللہ قسمت کے دھنی ہے آپ. یہ 1500 روپیہ کن کے لیے ہے؟
اساتذہ کے لیے، تینوں اساتذہ کے لیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں نے کہا پانچواں ہار کہاں ہے؟ جب تک پانچواں ہار نہیں آئے گا میں نہیں پہنا سکتا۔ اور میری تقریر جاری تھی، 5 منٹ کے اندر یا 10 منٹ کے اندر ایک نوجوان ہانپتا کانپتا آیا، حضرت یہ پانچواں ہار لے آئے۔ ارے کہاں سے لائے؟ دکان کھلوا کے 12 بجے رات میں دکان کھلوا کے لایا۔ آپ لوگ کہتے ہیں مولوی مولانا کی بات میں کوئی اثر نہیں ہے، نہ دیکھے دماغ سینٹر کو پہنچ گیا آپ لوگوں کا۔ اچھوں کا دماغ سینٹر پہ پہنچ جاتا ہے۔ آج کے گئے گزرے دور میں بھی مولویوں کی بولی میں اثر ہے، کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ جس دن اثر ختم ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی۔ سن لو، پانچواں ہار آ گیا، دکان کھلوا کے پھر میں کھڑا ہوا، آؤ حافظ قرآن کے استاد آئیے، حافظ قرآن کے استاد محترم آگے آئیے۔ پہلے ان کو روپیہ کا ہار استاد کو پہنایا، پھر اساتذہ کو پہنایا۔ میرے دوستو بتائیے یہ کام اچھا کیا کہ غلط کیا؟ اچھا ہوا نا؟ استاد کا بھی مان سمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لوگ نہیں نہ کرتے ہیں، یہ انیائی کی بات ہے۔ یہ مشتاق صاحب کی طرف سے 500 روپے، صلاح بزرگ کے مشتاق صاحب، ان کے طرف سے 500 روپے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد۔ تو ایک سامنے میں ایک ماسٹر صاحب تھے، ماسٹر منت اللہ صاحب، وہ 1500 روپے کا چیک لے کے آئے تھے SBI بینک کا، چاروں حافظ کو دینے کے لیے۔ اب وہ چیک چارے سے لے کے آئے تھے، ان کو کیا پتا کہ 5ویں کی بات آئے گی، مڈبھیڑ ہو جائے گا، ایک دم اریل مولوی ہے، چھوڑے گا نہیں۔ وہ تو پریشان کہ اب کیا کریں، چیک بک تو گھر پہ ہے، لانے جاتے ہیں تو تقریر چھوٹ جائے گی۔ تو بیچارے کھڑے ہوئے، حضرت ہم 4 چیک لائے تھے چاروں حافظ کے لیے، ہم کو نہیں معلوم تھا، دھیان نہیں دیا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے 1500 کا چیک ہے نا، استاد محترم کو ہم 3000 کا چیک دیں گے صبح میں۔ ابھی ہم چیک لانے گھر جائیں گے تو آپ کی تقریر چھوٹ جائے گی، میں چھوڑنا نہیں چاہتا، میں وعدہ کرتا ہوں میں صبح دوں گا، ضرور دوں گا۔ تب میں نے چاروں بچے کو چیک تھما دیا۔ آج دستار بندی کے جلسے میں حفاظ کو لوگ انعام دیتے ہیں، دیجئے جتنا دینا ہے اتنا اچھا، جتنا انعام ملے اتنا اچھا، لیکن اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ ارے یہ خوبصورت بلڈنگ ہے تو انجینئر نہ ہے اصل کمال کا، یہ بلڈنگ کی خوبصورتی کے پیچھے انجینئر کا دماغ میں کام کر رہا ہے۔ یہ حافظ کا انجینئر کون ہے؟ اس کا استاد ہے، اس کا اکرام ہونا چاہیے۔ جلسہ کے منتظمین، مدرسہ کے منتظمین ادھر دھیان نہیں دیتے ہیں، ایک تو تنخواہ معمولی دیتے ہیں اور ایسے موقع پر بھی ان کی عزت افزائی نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں مولانا آپ لوگوں کے تنخواہ میں برکت بہت ہے، اتنے میں بہت کام چل جائے گا۔ برکت بہت ہے ہماری تنخواہ میں، تو ٹھیک ہے حضرت، آپ اپنی ہر مہینے کی 80,000 سیلری ہے نا، آپ کی 80,000، اس میں برکت نہیں ہے نا؟ ہمارے سب کے پیسہ میں کہاں برکت ہے، اور ہمارے پیسہ میں بہت برکت ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اپنی تنخواہ ہر مہینے 15,000 لے کے آپ کو دے دیں گے، اور آپ اپنا بغیر برکت والا 80,000 ہم کو دے دیجیے گا، ہم اس میں برکت شامل کر لیں گے اپنا۔ آپ بغیر برکت والا ہم کو دے دیا کیجیے، ہم اپنا اس میں برکت ملا لیں گے، ویوستھا کر لیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائیو، میں حفاظ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والد صاحب کو بلائے ہیں، دعوت دیے تھے، آئے ہیں کہ نہیں؟ ان حفاظ کے والد آئے ہوئے ہیں جی، تو ان کو بھی بولا کے کم سے کم ایک گمچھا دے دیا کیجیے، آئندہ کے لیے خیال رکھیے گا
یا اللہ آپ تقریر کرنے آئے ہیں کہ بھانجنے آئے ہیں؟ اے بھائی دیکھیے ہم بھی مولوی ہیں، ہم بھی مولوی ہیں، ہم بھی مدرسہ ہی میں رہتے ہیں، تو 4150 یہ 4150 روپے یہ عمومی آپ لوگوں نے یہ تحفہ دیا ہے، زکوٰۃ نہیں نہ ہے بھائی، کوئی ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ جتنے کھڑے ہیں اتنے گڑے بھی ہیں۔ عیدی کے نام پر امام صاحب کو زکاتے کا پیسہ دے دے گا، کہے گا یہ عیدی ہے، حالانکہ وہ زکات کا ہے۔ تو پیٹھ مضبوط کر کے جائیے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں پر، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ سنیے، میں نے جو کہہ دیا میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بات بولوں گا، اللہ نے بولوا دیا، اللہ نے بولوا دیا۔ آپ نے جو تحفہ دیا یہ دے کے کوئی احسان نہیں کیا، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ مولوی کا احسان ہے کہ زکوٰۃ کے ردی پیسے سے اتنا اچھا حافظ بنا کے دے دیا، مٹیریل اتنا بوگس اور پروڈکٹ اتنا اچھا، یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، مجھ کو آدھا گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا اور آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا، اب میری تقریر ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ جو میں کہنا چاہتا تھا اصلاح معاشرہ پر 10-12 منٹ برداشت کیجئے گا تو بول دوں گا، 12 بجے ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ 12 بجے کانٹا دیکھتے رہیے آپ۔ اصلاح معاشرہ بینر پہ لکھا ہے تو اس پر کچھ بات ہونی چاہیے نا بھائی۔ لوگ اصلاح معاشرہ، اچھا یہ ہم کو بھی انعام ملا گا، واہ۔ سنیے، معاشرہ یعنی سماج، اصلاح معاشرہ کا مطلب سماج سدھار، بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنا۔ سب دوسرے کو سدھارنے میں لگا ہوا ہے، کہتا کہ اے سدھر جاؤ، اور وہ کہتا ہے تم سدھر جاؤ، ہر ایک دوسرے کو سدھارنے میں لگا ہے۔ پتا چلا کہ نہ وہ سدھرا نہ یہ سدھرا، کوئی نہیں سدھرا، کاہے؟ ہر ایک دوسرے کو سدھارنے میں لگا ہوا ہے نا۔ جس دن خود کو سدھارنے میں لگ جائیں گے یہ جلسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سماج کے سدھار کے لیے ایمان اور عبادت کو درست کرنا ہوگا پہلے۔ ایمان کا دین کا 5 اہم شعبہ ہے، اعتقادات، عقیدہ، عبادات، نمبر 3 معاشرت، یہی ہے معاشرہ، نمبر 4 اخلاقیات، نمبر 5 معاملات۔ ایمان میں فالٹ ہوگا، عبادت ڈیمیج ہوگی تو سماج گندا ہوگا۔ یہ سماج میں جو یہ گندگی ہے، 12 بجے 1 بجے رات تک یہ نوجوان، پلاسٹک کا نوجوان پل اور پلیا پہ موبائل چلاتا رہے گا۔ راہی مسافر کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چور چکا سب چھین چھوڑ کرنے والا ہے کہ کیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ نوجوان تو وہاں اڈا بازی کرتا ہے اور 10 بجے دن میں سو کے اٹھے گا اور کہتا ہے کہ ہم کو نوکری نہیں ملتی ہے۔ اور غیر مسلم محلے سے میں گزرتا ہوں تقریر کر کے، مسلم آبادی میں ہمارا یہ نوجوان 10 بجے دن میں سو کے اٹھتا ہے۔ تو جس نوجوان کی صبح 10 بجے دن میں ہو اس کو نوکری ملے گی، فوج میں بحالی ہوگی، چپراسی میں بھی بحالی نہیں ہوگی۔ جو 10 بجے دن میں سو کے اٹھے گا وہ فوج میں کہاں سے، چپراسی میں بھی بحال نہیں ہوگا۔ ٹھیلا پہ کیلا بیچے گا، وہ بھی بکے گا نہیں۔ کسی بھی چوک چوراہے پہ جائیے اور وہاں پہ دکان پہ نوجوانوں کو دیکھیے، اسکول کی کوئی لڑکی گزر رہی ہو تو اس لڑکی کو نہیں، چوراہے پر بیٹھے نوجوانوں کو دیکھیے کہ یہ کم بخت کدھر دیکھ رہا ہے۔ میں بہت اندر سے مجبور ہو کر یہ شکایت کر رہا ہوں۔ ہماری بیٹیاں گزر رہی
ہماری بہن گزر رہی ہے، چاہے غیر مسلم لڑکی گزر رہی ہے، اور بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہے، پورے ملک کی بیٹی ہے، چاہے اوم پرکاش کی بیٹی ہو یا عبد الرحمان کی بیٹی ہو۔ لڑکیوں کو مت دیکھیے، چوک چوراہے پر نوجوانوں کو دیکھیے کہ یہ نوجوان لوگ کدھر دیکھ رہا ہے۔ سب کی نظر، سمجھ رہے میری بات؟ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ اتنے سڑے ہوئے سماج میں ہم جی رہے، اتنے بدکار سماج میں جی رہے کہ نوجوانوں کی نظر ان بچیوں پر۔ یاد رکھنا، دوسرے کی بیٹی پر بری نظر اٹھانے والے، مرنے سے پہلے پہلے تمہاری بیٹی پر بھی بری نظر ڈالی جائے گی۔ اگر اپنی بیٹی کی آبرو بچانا ہے تو دوسرے کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھنا چھوڑ دو۔ آج موبائل نے تو ستیہ ناش کر دیا، موبائل نے ستیہ ناش کر دیا۔ میری باتیں بہتوں پہ فٹ آتی رہتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا میرے ہی بارے میں بول رہے ہیں، یہ ہم ہی پہ نشانہ سادھ رہے ہیں۔ ابھی 2 مہینہ پہلے کلکتہ گیا، جب واپس آ گئے تو وہاں سے فون آیا کہ حضرت یہاں کے ماحول کے بارے میں آپ کو کوئی بتایا تھا کیا؟ نہیں بھائی، ہم تو ایسے ہی جنرل بولے ہیں۔ یا اللہ، آپ کی ہر بات محلے پہ فٹ آ رہی تھی۔ یہ ساری برائی اسی محلے میں ہے۔ لوگوں کو صبح ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ پورا سروے کر کے بول رہے۔ میرے دوستو، آج صورتحال اس قدر پلید ہو چکی، ہماری بیٹیاں، اگر آپ اس کے ہاتھ سے بڑا موبائل چھین لیجئے گا پاگل ہو جائے گی، کنواری بیٹی پگلا جائے گی، مجبور ہو کر کے لے چل جو بھاڑ میں جاؤ لو۔ ہاں، ہر وقت موبائل، کنواری لڑکی سے آن لائن سامان منگانے کی بیماری، آن لائن جھمکا، آن لائن سینڈل، آن لائن کریم، آن لائن فیئر لولی، آن لائن ایرنگ، آن لائن پائل، آن لائن نقاب، آن لائن۔ غلط بول رہا ہوں کیا؟ یہ آن لائن منگانے والی کون ہے؟ ہماری جوان بیٹیاں، نئی نویلن دلہن، گھر کی بہو۔ مرد لوگ نہیں منگاتا ہے، مرد لوگ نہیں منگاتا ہے۔ یہ سارا سامان منگانے والی کون؟ گھر کی جوان بہو۔ حتیٰ کہ پرائیویٹ سامان جو لیڈیز کے لیے جو ہوتا ہے، حضرت میرے اشارے تو سمجھ گئے، جو عورتوں کے استعمال کا خاص سامان ہوتا ہے، وہ سامان موبائل میں ایسے سے آرڈر کرتی ہے، اور وہ سامان وہاں پیک ہوتا ہے اور یہاں پہنچ جاتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ کمپنی پونے سے، بمبئی سے، کلکتہ سے، کہیں سے بھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ گھر کا پرائیویٹ نمبر، موبائل نمبر جو بہو بیٹیوں کے استعمال میں ہے، وہ والا موبائل نمبر کمپنی کے برانچ میں پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اور آن لائن سامان پہنچانے والا جو پیٹارا پیٹ پہ لادے رہتا ہے، اس کے پاس بھی نمبر پہنچا؟ گھر کا پرائیویٹ نمبر لوگ اپنے دوستوں کو بھی نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں بولیے تو؟ اتنے لوگوں میں کس کے پاس کسی کے گھر بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا موبائل نمبر ہے؟ نہیں۔ میرا نمبر تو ہزاروں کے پاس، لیکن بہو بیٹیوں کا نمبر ہم کسی کو دے سکتے ہیں کیا؟ اتنے بے غیرت نہیں ہو گئے۔ لیکن افسوس کہ اگر حاجی صاحب کو کہا جائے، حاجی صاحب اپنی بڑکی بیٹی کا موبائل نمبر دیجئے نا، ذرا بتیاویں گے، مس کال ماریں گے، ذرا بڑکی پوتوں کا موبائل نمبر دیجئے نا، تھوڑا سا بتیاویں گے، رے کمینہ کہیں کا جتیا دیں گے ابھی۔
بولیے گا کہ نہیں؟ شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارا باپے تھا کمینہ تو اور کیا؟ ایسے ہی بولیے گا؟ تو نے ہم کو پہچانا نہیں ہے، چیل کے رکھ دیں گے۔ ہاں 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 حاجی صاحب آپے سے باہر مت ہوئیے۔ اگر گاؤں کا کوئی لڑکا موبائل نمبر مانگ دیا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ آپ کی بیٹی نے، آپ کی بہو نے تو خود ہی نمبر شیئر کر دیا نہ گیا؟ اور آن لائن والوں کے پاس یہ نمبر گیا کہ نہیں گیا؟ میں نے خود دیکھا ایک جوان لڑکی دوپٹہ ایسے گھر سے نکلتی ہے ایسے، ہاں کہیں ایسے کر کے ہم کہ جا بیچاری کو گردن میں لقوہ مار دیا ہے، فالج مار دیا۔ کہا کہ کہاں ہے؟ ہم کہ یعنی کس کو بولی کہاں ہے؟ او دیکھا کہ روڈ پر ایک اور آدمی کے گردن میں لقوہ مارے ہوا ہے۔ وہ موٹر سائیکل والا تھا جو بڑکا بیگ پیٹھ پہ لادے ہوا تھا اور ہیلمٹ میں ایسے گھسائے ہوا تھا موبائل کو ایسے، اور تب وہ ایسے کر رہا تھا۔ یہ بول رہی تھی کہ دیکھیے روڈ کے کنارے ہم ہیں، کالا دوپٹہ ہم لیے ہوئے ہیں روڈ پر۔ اتنے کہا ہاں دیکھ لیا آیا۔ مسکرا کر کے اس کا سواگت کرتی ہے۔ مسلمان کی بیٹی ہے جس کے گھر کے سامنے لکھا ہوا تھا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ لکھا ہوا تھا۔ اس گھر سے نکل کے آئی، مسکرا کر کے سواگت کرتی ہے، ضیافت کرتی ہے۔ آپ کو پہنچنے میں بہت دقت ہو گئی، معاف کیجیے گا۔ ارے کوئی دقت نہیں، میرا تو کام یہی ہے۔ سامان ریسیو کرتی ہے اور سامان کھول کے دیکھا، سامان پسند نہیں آیا، پھر موبائل میں یوں کیا ریٹرن، واپس لینے کے لیے پھر آؤ۔ میں آن لائن خریداری سے منع نہیں کرتا، کیجئے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مرد اپنا موبائل نمبر اس میں ڈالے، مرد اپنے نمبر سے بک کرے، مرد ریسیو کرے۔ ہم نے جوان بیٹیوں کو، بہووں کو کیوں چھوڑ دیا آزاد کہ غیروں سے مسکرا کے بات کرے؟ میرے دوست اسی موبائل کے چکر میں ایک واقعہ سن لیجیے۔ جب میں سوچتا ہوں اندر سے میں ٹوٹ کے رہ جاتا ہوں۔ یہ مدھوبنی ضلع کا واقعہ ہے، مدرسہ فلاح المسلمین گوا پوکھر، جان رہے نا؟ وہاں دارالقضا ہے عمارت شریعہ کا۔ ایک معاملہ پیش آیا، ایک مسلم لڑکی معاملہ لے کے آئی کہ حضرت میرا شوہر 6 مہینے سے لاپتہ ہے، کھانا خرچہ بھی نہیں دیتا ہے، فون بھی نہیں کرتا ہے، اس کو بلوائیے اور کہیے ٹھیک سے رکھنا ہے تو رکھے، اور نہیں تو آپ ہمارا نکاح توڑ دیجیے۔ قاضی صاحب کو درخواست دی، ہوتا نہیں، قاضی صاحب نے نوٹس جاری کیا، وہ آتا ہی نہیں تھا، پھر نوٹس جاری کیا، ریسیو نہیں کرتا تھا، پھر نوٹس جاری کیا، کہا کہ نہیں ہے کوئی آدمی، تالا بند ہے مکان پہ۔ ایک بار وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کو پکڑ کے بھائی کے مدد سے اس کو پکڑ کے کھینچ کے لے کے آئی، حضرت یہی ہے میرا شوہر، یہی ہے۔ اچھا چھوڑ دو، بیٹھو، سن رہے آپ لوگ کہ سنتے سن ہو گئے ہیں؟ ابھی اگلا گیئر باقی ہے، 1 نمبر گیئر میں چل رہے ہیں ابھی، سمجھے نا؟ 6 نمبر گیئر تک چلتے ہیں۔ تو کہا چل بیٹھ، ڈانٹا اس کو، کیا تمہاری بیوی ہے؟ ہاں۔ کھانا خرچہ کاہے میں دیتے ہو؟ حضرت غلطی ہو گئی، اب ہم دیں گے۔ اچھا وہ تو سب بولتا ہے کہ دیں گے، اب تک کیوں نہیں دیا؟ حضرت غلطی ہو گئی، ہم دے دیں گے، پچھلا بھی جوڑ کے دے دیں گے۔ اچھا قاضی صاحب نے مذاق میں پوچھا، مذاق میں، کہ کوئی اور کہیں اور شادی نہیں نہ کیے ہو؟ یہ پہلی بیوی ہے نا؟ مذاق میں، یہ پہلی بیوی ہے نا کہ کہیں اور بھی بیاہ کیے ہو؟ کہا کہ حضرت یہ پہلی نہیں، یہ تو 4تھی بیوی ہے۔ او ہنسی آ رہی ہے، ابھی پتہ چلے گا، یہ 4تھی بیوی ہے۔ اچھا
اور اندر تحقیق کرنے لگے تو پتا چلا کہ وہ پھیری کرتا تھا اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، پھیری کرتا تھا۔ مسلم لڑکیاں مسلم عورتیں آنگن میں بلا کے دروازے پہ بلا کے سامان خریدتی تھی اور موبائل نمبر دے دیا تھا، بار بار فون پہ بات چیت ہوتے ہوتے یہ چوتھی بیوی تھی، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، وہ یو پی دہرادون کا رہنے والا تھا، وہاں اس کی ایک پتنی ہے، وہاں اس کی ایک پتنی ہے بیوی، بہار میں دربھنگا مدھوبنی میں پھیری کا کام کرتا تھا، بہت سارے یو پی والے یہاں پھیری کا کام کرتے ہیں، تو دربھنگا میں خود کو مسلمان بتا کر دوسری شادی دربھنگا میں ایک مسلم لڑکی سے کیا، 6 مہینہ ساتھ رہا، غائب ہو گیا، تیسری شادی ریام میں کیا، ریام بھی وہیں پہ، پھر اس کے پاس سال بھر 6 مہینہ رہا، غائب، پھر یہ تو کرتا تھا۔ بھگوتی پور مدھوبنی ضلع میں جا کے چوتھی شادی کر لیا مسلم لڑکی سے، ایک غیر مسلم پتنی یو پی میں، 3 مسلم بیوی دربھنگا مدھوبنی میں۔ یہ کون ہے؟ پھیری کرنے والا، پھیری کرتے کرتے پھیرا لگا دیا نا۔ کیوں ہوا؟ موبائل کے مس یوز میں، موبائل کے بیجا استعمال میں 3 مسلم لڑکی کی آبرو برباد کر دیا۔ مسلم لڑکی کے کوکھ میں غیر مسلم بچہ پرورش پائے، یہ ملت کو شرم سے مر جانا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں۔ میرے دوستو، موبائل ضرورت کی چیز ہے، اور جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے۔ موبائل ضرورت کی چیز ہے، اور الضرورات تقدر بقدر ضرورت، جو چیز ضرورت کے طور پہ ثابت ہو وہ بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت، جتنے سے کام چل جائے بس۔ آپ بیت الخلا جاتے ہیں، ارے لیٹرنگ میں جاتے ہیں جی، شوق سے جاتے ہیں یا ضرورت سے جاتے ہیں؟ شوق سے جاتے ہیں، شوق سے جاتے ہیں، جائیے 4 گھنٹہ سوئیے جا کے اسی میں، نہیں ضرورت سے جاتے ہیں تو کتنی دیر ٹھہرتے ہیں؟ جتنے میں کام چل جائے، 10 منٹ 5 منٹ بس نا، کہ وہی جا کے تکیہ لگا کے آرام سے آنند لیتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ضرورتاً گئے ہیں، بس اتنے ہی ٹھہریں گے جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ سالن پکڑا آپ کے گھر میں گوشت، اس میں نمک ڈالتے ہیں، نمک شوق سے ڈالتے ہیں یا ضرورت کے لیے؟ ضرورت کے لیے نا، کتنا ڈالیے گا؟ جتنے سے مزہ اچھا ہوگا۔ نمک ایسی چیز ہے جو کم بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نمک کم ہو تو بے مزہ اور زیادہ ہو تو بد مزہ، نمک کم ہو تو بے مزہ، زیادہ ہو بد مزہ، مناسب مقدار میں 1-2 چٹکی نمک بقدر ضرورت۔ میرے بھائی، یہ موبائل بھی ضرورت کی چیز ہے، بقدر ضرورت استعمال کیجیے۔ کنواری لڑکیاں لڑکوں سے بات کریں موبائل سے، ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، بے شرم باپ بے شرم ماں روک نہیں لگاتی ہے۔ اب بعد میں جب معاملات بگڑتے ہیں، حضرت کوئی تعویذ دیجئے نا، حضرت کوئی تعویذ دیجئے نا۔ ایک صاحب بڑے شوق سے کہنے لگے، نام نہیں بتاؤں گا، گاؤں نہیں بتاؤں گا، حضرت ہماری بیٹی جو ہے نا ایک دوسات کے ساتھ بھاگ گئی، کیا کریں؟ من میں آیا کہ جوتا لے کے دے جوتا بے ہوش کر دیتے۔ یہ بے شرم کہیں کا شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا یہ اچانک بھاگ گئی، پہلے سے کلاس سے آتی تھی،
تو کلاس آتی تھی تو تمہارے آنکھ میں رتونی ہو گیا تھا کیا کی؟ لڑکی کا جرم بعد میں، باپ بڑا مجرم پہلے۔ ہم ایسی تعلیم پہ لاکھ مار دیں گے جس تعلیم میں ہماری بیٹی کی آبرو لٹ جائے۔ ہم کو ایسے ایجوکیشن نہیں چاہیے جس میں ایمان بک جائے، جس میں آبرو لٹ جائے۔ ہم کو ایسا شکشا نہیں چاہیے۔ ہم اپنی بیٹی کو جاہل رکھ دیں گے مگر ایمان نہیں جانے دیں گے، آبرو نہیں جانے دیں گے۔ غلط بول رہا ہوں؟ اچھا، کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ، رشتہ لگا، فائنل ہو گیا، بس لڑکی کے پاس موبائل پہنچ گیا، رات دن وہ لڑکا سے بدتی رہتی ہے۔ بہتوں لوگ برا مانیں گے میری بات کا، بہت لوگ برا مانیں گے، مانیے برا مانیے، بلائے ہیں تو سننے کا حوصلہ رکھیے۔ ارے بھیا ابھی رشتہ لگا ہے، نکاح نہیں ہوا، نہیں تو نکاح کر دیجئے، رخصتی بعد میں ہوگی، نکاح کر دیجئے، پھر رات دن بتیائے، ویڈیو کالنگ بتیائے، جیسے کر۔ رشتہ فائنل ہوا، بس موبائل پہ رات دن بتیانا چالو۔ ماں کو پتا، باپ کو پتا، اب تو تاریخ بھی پڑ گئی، بیاہ تو ہوئے کرے گا اگلے مہینہ، تو اب بتیانے میں کیا ہے؟ پتا چلا کہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہاں ایسا ہوا ہے، رات دن لڑکی بتیاتی تھی، گھنٹوں چھت پہ جا جا کر ویڈیو کالنگ۔ معلوم ہوا کہ کچھ لین دین کو لے کر کے رشتہ ہو گیا ختم۔ لڑکی والا دینا چاہتا تھا 1 لاکھ کا بائک، لڑکا نے کہا نا 2.5 لاکھ کا بلیٹ لیں گے، باپ کما کے رکھ گیا ہے، باپ کا بپوتی ہے نا، 2.5 لاکھ کا بلیٹ لیں گے، اس کو لے کے ہو گیا رشتہ ختم۔ اب تو کئی مہینہ سے آپ کی بیٹی جو بتیا رہی تھی اس کا کیا ہوگا؟ اس کے دل میں تو کسی کا نام لکھا چلا گیا۔ اب اگلی کہیں اور جگہ شادی کیجئے گا بیٹی کی، شاید وہ محبت نہ کر سکے اگلے شوہر سے، وہ محبت جو ہونی چاہیے نہیں، کیونکہ پہلے وہ غیر مرد سے مہینوں بات کر چکی ہے۔ میرے بھائیوں، میں دل کا دکھ کتنا سناؤں، سماج کی برائیوں کو کتنا بتاؤں، خدا کا واسطہ اپنی بیٹیوں کی آبرو بچا لیجیے۔ ماحول بہت پلید ہو چکا ہے، بہت ناپاک ہو چکا ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک بیٹی کے ہاتھ میں موبائل مت دیجیے۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو اور آپ لوگوں کو جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ادارے کی، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں چلتے چلتے یہ کہتا چلوں کہ آپ اپنے بیٹا کو حافظ نہیں بنا سکے تو کم سے کم دوسرے کے بیٹا کو حافظ بنا دیجئے نا۔ ارے 1000 روپیہ مہینہ، 10,000 روپیہ سالانہ، 3 سال تک 10,000 دیجئے گا، ایک حافظ بن کے تیار۔ واہ! اپنے مرحوم والدین کے نام سے یہ جو قرآن خوانی کراتے ہیں، اس سے بڑھ کے قرآن خوانی اور کیا ہے؟ زندگی بھر تلاوت کرے گا، آپ کے مرحوم والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ نیت کیجئے کہ ہم دوسرے کے بیٹا کو ہم اپنے خرچہ سے ہم حافظ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پاک پروردگار، ہم سب گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو والدین دنیا سے گزر چکے ان سب کی مغفرت فرما دے۔
یا اللہ اس ادارے کا تعاون کرنے والے جو دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ رب العالمین جتنے حاضرین ہاتھ اٹھائے لو لگائے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں جو آنچل اٹھا کے دعائیں مانگ رہی ہیں، یا اللہ ان کے دل میں جو جائز مقاصد ہے تو اسے جانتا ہے، یا اللہ ان تمام جائز مقاصد کو پوری فرما دے۔ رب العالمین یہ پگڑی باندھے تیرے قرآن کی حفاظت کرنے والے، تیرے قرآن کی رکشا اور سرکشا کرنے والے سپاہی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ رب العالمین یہ تو تیرا کرمچاری ہے نا، یہ تو قرآن سرکشا کیندر کا کرمچاری ہے نا میرے اللہ، تیرے قرآن کی حفاظت کرنے والا یہ سپاہی ہے نا، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان کے طفیل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین اس ادارے کو، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس ادارے کو چلانے والے صدر سیکریٹری ممبران سب کو خیر و برکت عطا فرما، اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کے تمام مشکلات کو دور فرما۔ رب العالمین اس ادارے میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے یا تعاون کریں گے سب کو دونوں جہاں کا خیر عطا فرما۔ رب العالمین ان حفاظ کرام کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنا دے، ان کے والدین کو بھی ہیرے کا تاج پہنا دینا۔ رب العالمین جن لوگوں نے اس مدرسے کے اساتذہ کو ابھی تحفہ دیا، رب العالمین ان کے تحفہ کو خوب قبولیت عطا فرما، اور یہ تحفے کی رقم بے سان و گمان آئی ہے، اساتذہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور جو رزق بے سان و گمان آتی ہے اس میں برکت بہت ہوتی ہے۔ میرے اللہ جو کچھ یہ انعام کی رقم آئی، یا اللہ اس میں خوب برکت ڈال دے۔ رب العالمین اس جلسے میں جن لوگوں نے جس طرح کا بھی تعاون کیا اس کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے بولنے کو قبول فرما، سامعین کے سننے کو قبول فرما، ان حفاظ کرام کے والدین کو دونوں جہاں کی خوبیاں عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھر میں غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی ہے مناسب رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جن صاحب کے گھر میں ابھی ہم لوگوں کا کھانا تھا بہت عمدہ ضیافت انہوں نے کی، یا اللہ ان کی ضیافت کو قبول فرما۔ اے رب العالمین سامعین کے لیے جو کھانا تیار ہوا جن لوگوں نے تعاون کیا سب کے تعاون کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں آنچل اٹھا کے دعائیں مانگ رہی ہیں، یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے آنچل کو پاکیزہ آنچل بنا دے، یا اللہ ان کے گود کو ہمارے بچوں کی تربیت گاہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے درد کی لاج رکھنا، رب العالمین ہمارے قرض کے بوجھ کو اتار دے۔ پروردگار عالم جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر قائم رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان ہی پر خاتمہ ہو۔ یا اللہ مرتے وقت رسول اللہ کا کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن پیارے آقا کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا میٹھا ٹھنڈا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما، جنت میں داخلہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اپنا دیدار عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دوسری